السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان اور عافیت اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو میں آج آپ لوگوں کو نماز کے بارے میں بتاؤں گی، چند باتیں نماز کی اہمیت کے بارے میں جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو نماز پڑھنے کے فائدے اور نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں میں آپ کو مختصر سے بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو چلے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو دیکھتے ہیں بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے اور نماز کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے بڑا نماز کا فائدہ یہ ہے، نماز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز جو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں صرف سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی نے بھی فرمایا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھیں نماز پڑھنے سے کتنا سکون ہے۔ اور بے نمازی شخص کو، جو شخص نماز ادا نہیں کرتا، اس کو کن کن رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں بتاتی ہوں۔ اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دنیا میں بے نمازیوں کے لیے جو عذاب ہے، سب سے مین جو اس کا عذاب ہوتا ہے، اس کی عمر سے برکت ہٹا دی جاتی ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جاتا ہے، وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کا ثواب اسے نہیں ملتا۔ بے نمازی شخص کے لیے جو نیک مومن مرد عورتیں جو دعا کرتے ہیں، جس کا ثواب تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں کو پہنچتا ہے، بے نمازی شخص اس ثواب سے بھی محروم رہتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں اس کو کتنی زیادہ رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ تو اس کی عمر کو کم کر دیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جاتا ہے، اور قبر میں بھی اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، سختیاں ہی سختیاں ہیں بے نمازی شخص کے لیے۔ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے بے نمازی شخص کے لیے قبر کہ اس کی ایک پھسلی کے اندر دوسری پھسلی اندر چلی جاتی ہے، اور اس کے قبر کے اندر ایک اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ اس کو ایسا ڈستا ہے کہ وہ زمین کے اندر 70 گز اندر چلا جاتا ہے، اور وہ اس کو بار بار اژدہا ڈستا ہے۔ قبر میں بھی بے نمازی شخص کے لیے سکون نہیں ہے۔ اس کے بعد حشر میں بھی بے نمازی شخص کا برا انجام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نصیب ہوگا، اس سے سخت حساب کتاب لیا جائے گا، اور سب سے بڑی اور رسوا کرنے والی بے نمازی شخص کی سزا یہ ہوگی، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہے بے نمازی شخص کے لیے؟ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی دنیا میں بھی بربادی ہے، قبر میں بھی بربادی ہے، حشر میں بھی بربادی ہے، اور آخرت میں بھی بربادی ہے، اس کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے۔ آج کل ہر کوئی بے سکون ہے، تو کوشش کریں کہ نماز کو اچھی طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ اول وقت پہ نماز ادا کریں، اور نوافل بھی پڑھیں۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں جو نماز کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل رکھے، ہماری آخری عمر تک کہ ہمیں بھی نماز پڑھنے والا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والا، اور نماز کے جو جو انعام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ سب نصیب کرے، اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، اور نماز کے صدقے میں ہی ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے، آمین۔ تو میں آپ لوگوں کو بے نمازی کے بارے میں قرآن سے ایک آیت کوٹ کروں گی میں، جو بے نمازی کا انجام ہے دلیل کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے بھی سنی ہی ہوگی وہ آیت، سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے، میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں آپ کو، پھر آگے میں پکچر میں وہ آیت بھی لگا دوں گی، پوسٹ کر دوں گی۔ جب اہل جنت دوزخیوں کو دیکھیں گے کہ دوزخیوں پہ سخت عذاب ہو رہا ہے اور وہ لوگ پریشان ہیں، تو اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے تم لوگوں کا کیا ایسا عمل تھا
جو تم لوگوں پہ اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں؟ کس چیز نے تم لوگوں کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا؟ تو دوزخی لوگ کہیں گے ہم لوگ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم دنیا میں نماز ادا نہیں کرتے تھے، دنیا کی رنگینیوں میں شور و غل میں لگے رہتے تھے۔ تو یہ ہے بے نمازی کا انجام۔ تو آج سے ہی نیت کر لیں، ابھی سے ہی کوشش کریں کہ اب جو نیکسٹ ابھی اذان ہوگی اب سے ہی نماز ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس کا ترجمہ یاد کریں گے، اچھی قرأت کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہم ڈبل اجر کے مستحق ہوں اور ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہو اور ہمارے لیے آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ امید ہے آپ لوگوں کو میرے یہ تھوڑا سا بیان سمجھ آیا ہوگا، آپ لوگوں کے دل میں اثر کیا ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔